اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی علی جی درس میں دوسرے میں بات چل رہی تھی خلافت کی کہ رسول اکرم کی اتنی تاکیدات کے بعد اتنی بار بیان کرنے کے بعد کہ اللہ کی طرف سے رسول کے بعد خلیفہ اور جانشین مولا کائنات ہوں گے، اس کے باوجود رسول کی وفات کے بعد لوگ سقیفہ میں جمع ہو کے خلافت بانٹ لی. اور آواز نہیں آ رہی جناب جی خلافت کس طریقے سے خلافت رسول کی وفات کے بعد لوگوں نے سقیفہ میں جا کے بانٹ لی، اور جو مولا کائنات کا مسلم یقینی حق تھا وہ غصب کر لیا گیا، کیونکہ اللہ کی طرف سے معین کیا گیا تھا. غدیر خم میں اور مختلف مقامات پر یہ بات پہچانوائی گئی تھی. پھر 3 لوگوں نے حکومت کی، تینوں خلفاء کے بعد پیغمبر کے بعد یہ ایک کے بعد ایک 25 سال تک یہ لوگوں پر حکومت کرتے رہے. اس لمبی مدت میں اسلام اور پیغمبر کی جانشینی کے لیے جو مناسب ترین شخص تھے وہ کون تھے؟ مولا کائنات. انہوں نے صبر و شکیبائی سے کام لیا اور گھر میں بیٹھے رہے. علی جو کہ خلافت کو اپنا یقینی حق سمجھتے تھے، جانتے تھے اور تھا بھی، وہ ان لوگوں کے مقابلے اٹھے جنہوں نے ان کے حق کو پامال کیا. آپ نے اعتراض کیا، لوگوں کو بتایا کہ میری ٹھیک ہے، اور جہاں تک اسلام کی بلند مصلحتوں نے اجازت دی اس حد تک آپ نے گفتگو اور احتجاج میں مطالب کو روشن فرمایا. اسلام کی عظیم خاتون شہزادی کونین حضرت فاطمہ زہرا صلوات اللہ علیہا بھی اس سلسلے میں آپ کے ساتھ اور آپ کی مددگار تھی. انہوں نے عملی طور پر، پریکٹیکلی طور پر، خالی زبانی نہیں، جا کر عملی طور پر دوسروں کی حکومت کو غیر قانونی بتایا. لیکن چونکہ اسلام ابھی نیا تھا، اس لیے حضرت علی نے تلوار اٹھانے اور جنگ کی آگ بھڑکانے سے گریز کیا، کیونکہ ابھی نیا اسلام تھا. اگر جنگ چھڑ جاتی آپس میں تو اسلام کھڑے ہونے سے پہلے گر جاتا اور ختم ہو جاتا. اس لیے آپ نے تلوار نہیں اٹھائی، کیونکہ طبعی طور پر نارمل ہے یہ بات کہ اس فعل سے اسلام کو نقصان پہنچتا، اور ممکن تھا کہ پیغمبر کی محنتوں پر پانی پھر جاتا. یہاں تک آپ نے اسلام کی آبرو بچانے کے لیے ضروری موارد پر تینوں خلفاء کی دینی امور اور بہت سے سیاسی مشکلات میں رہنمائی اور ہدایت سے دریغ نہیں فرمایا. آپ نے کوتاہی نہیں کی، یعنی آپ نے جب دیکھا کہ میں جنگ ابھی نہیں کر سکتا، اسلام ابھی نیا، آپ نے جنگ نہیں کی، تلوار نہیں اٹھائی. پھر بھی جو غصب کی ہوئی حکومت تھی ان خلیفاؤں کی، جب دین پہ وقت پڑتا تھا، مشکلات پڑتی تھی تو آپ حل کرتے تھے، جاتے تھے، مشورے دیتے تھے، پوچھتے تھے وہ لوگ. جیسا کہ یہ لوگ بھی مجبوراً ان کے علمی بزرگی اور صاحب قدر خدمات کا اعتراف کرتے بھی تھے. وہ لوگ مانتے بھی تھے کہ بھائی اگر علی نہ ہوتے تو ہم ہلاک ہو جاتے. علی ہی جب بھی مشکل بات آتی تھی مولا کائنات کو بلایا جاتا تھا، خود کے بس کی تو تھا نہیں ان کے. چنانچہ خلیفہ دوم اکثر کہا کرتے تھے دوسرے خلیفہ، کیا کہتے تھے؟ لولا علی لہلک عمر. اہل سنت کی کتاب میں آپ کو مل جائے گا، یعنی اگر علی نہ ہوتے تو عمر ہلاک ہو گئے ہوتے. اب یہ زندگی آپ کی کہاں سے کہاں تک؟ رحلت سے، رسول کی بعثت سے نہیں، ہجرت سے وفات تک اور رحلت تک. اب خلافت سے شہادت تک، اب آپ کو خلافت اس کی شہادت. جناب عثمان کے قتل کے بعد اکثریت کے اصرار، اکثر پبلک نے اصرار کیا اور خواہش پر تقریباً مہاجرین و انصار کے اتفاق سے حضرت علی خلافت کے لیے منتخب کیے گئے. خالی ایسا ہی نہیں، مولا کائنات کا آپ خطبہ اٹھا کے دیکھیں کہ لوگوں نے اس طریقے سے گھیر لیا تھا کہ اکٹھی ہو گئی تھی پبلک کہ مجھے ڈر تھا کہ حسن و حسین دب نہ جائیں بچے. اتنی پبلک اکٹھا ہو گئی تھی، آپ ہی بنی ہے خلیفہ. امام نے پہلے اس عہدے کو قبول کرنے سے انکار کیا. واضح رہی انکار اس لیے نہیں تھا کہ آپ اپنے اندر حکومت کی توانائی اور مسائل برداشت کرنے کی طاقت نہیں تھی، باتیں تھے اپنے اندر یہ سوچ رہے تھے، نہ، یا یہ کہ ان سے زیادہ مناسب اصحاب کے درمیان کوئی اور موجود تھا اس لیے آپ حکومت قبول نہیں کر رہے تھے. کبھی آپ یہ سوچ رہے ہوں کہ مولا یہ سوچ رہے تھے کہ مجھ سے بہتر ہے، نہیں، بلکہ یہ انکار اس لیے تھا کہ حضرت جانتے تھے
کہ اسلامی معاشرہ گزشتہ خلفاء کی غلط سیاست کی بنا پر خصوصاً عثمان کے زمانے خلافت میں طبقاتی اختلاف سمجھ گئے؟ یہ فلاں خاندان کا یہ اونچا خاندان ہے، یہ نیچا خاندان، یہ بڑا عہدہ یہ بڑا عہدہ، اس کو اتنا ملے گا، اس کو مطلب اس کی وجہ سے کیا ہو گیا تھا؟ کیوں منع کر رہے تھے آپ؟ کیونکہ آپ جانتے تھے کہ گزشتہ خلفاء نے ایسی غلط سیاست کی ہے کہ اس کی وجہ سے خصوصاً عثمان کے زمانے خلافت میں طبقاتی، طبقہ وار اور اجتماعی اور اقتصادی فرق کا شکار ہو چکا تھا معاشرہ۔ آپ دیکھ رہے تھے کہ اصلی اسلام کے جو اصول اور مفاہیم ہیں جس پر پیغمبر اپنی زندگی کے لمبے عرصے میں عمل کرتے رہے ہیں، وہ اب فراموشی کی نظر ہو کر ختم ہو چکے ہیں۔ وہ اصول ختم کر دیے انہوں نے، لوگوں نے۔ ان تمام چیزوں کو اپنی جگہ پر لانے میں مشکلیں اور سختیاں بہت ہوں گی۔ بھائی مولا کائنات کی جب شہادت ہوئی تو کیا کہا گیا تھا؟ علی اپنی شدت عدالت کی وجہ سے قتل کیے گئے۔ شدت عدالت، انہوں نے آ کے وہ سب چیزیں بند کر دیں جو انہوں نے لوگوں ان سے پہلے خلفاء نے بنا دی تھی، بلکہ آپ نے اسلام کو رائج کیا حقیقی۔ انہوں نے آتے سب کے جو بڑے بڑے شہریے وظیفے لگا دیے تھے نا بیت المال سے کہ یہ میرا قریبی ہے، تو ان کے بڑے بڑے اور جو بیچارے ضرورت مند تھے ان کو کم کم، تو آپ نے سب سے پہلے یہ بات ہٹائی کہ بھائی کیا برتری ہے تمہیں اس میں اور اس میں کیا فرق ہے؟ تم بھی مسلمان وہ بھی مسلمان، تو تمہیں زیادہ کیوں؟ سب پھر لوگوں نے بعد میں جب دیکھا کہ لو بھائی یہ تو ہمارا بہت نقصان ہو گیا، تو دشمن بن گئے مولا کائنات کے۔ لہذا ان باتوں کے پیش نظر، ان تمام باتوں کے پیش نظر علی علیہ السلام نے چاہا کہ لوگوں کو آزما کر دیکھا جائے کہ وہ اسلامی انقلاب کی روشنی کیا ہے روش کو، اسلامی روش کو عملی طور پر، پریکٹیکلی طور پر اختیار کرنے پر کس حد تک آمادہ ہیں، تاکہ بعد میں ایسا نہ ہو، ایسا نہ سمجھ بیٹھے کہ علی نے ان کو غافل بنا کر ان کی انقلابی تحریک اور شورش سے فائدہ اٹھا لیا۔ نہیں، بعد میں کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ ہمارا فائدہ اٹھایا انہوں نے، نہیں، پہلے منع کر دیا کہ دیکھیں کتنی حد تک یہ سچے ہیں بنانے کے لیے، آمادہ ہیں یا نہیں اسلام کے لیے۔ ان تمام باتوں اور دوسری باتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے امام نے اصحاب اور جمہور کے بہت اصرار، جب انہوں نے بہت پبلک نے اصرار کیا، اس کے باوجود فوری طور پر حکمرانی قبول کرنے سے انکار کر دیا، فوراً انکار کیا، آپ نے فوراً قبول نہیں کیا، اور لوگوں کو جواب میں فرمایا مجھے چھوڑ دو اور کسی دوسرے کو تلاش کر لو جاؤ، کیونکہ جو کام سامنے ہے اس میں طرح طرح کی ایسی مشکلیں ہیں کہ دلوں میں ان کے برداشت کی طاقت اور عقلوں میں قبول کرنے کا وہ نہیں ہے، بس کی نہیں ہے، ان کے نہیں قبول کریں گے، کیونکہ اتنا مسخ کر دیا ہے دین کو ان لوگوں نے، اتنا بدل دیا ہے کہ اب اگر میں اسلام لاگو کروں گا آ کے تو یہ نہیں برداشت کریں گے۔ عالم اسلام کے افق کو ظلم و بدعت کے سیاہ بادلوں نے گھیر رکھا ہے۔ اب اسلام کو ظلم و ستم نے گھیر رکھا تھا، ظلم و بدعت، اور اسلام کا روشن راستہ متغیر، جو اسلام کا روشن اور واضح راستہ تو بدل چکا ہے۔ تم یقین جانو کہ اگر میں نے خلافت قبول کیا تو جو کچھ میں جانتا ہوں اس کے مطابق تمہارے ساتھ سلوک کروں گا، پہلے سوچ لینا، جو اسلام ہے وہ لاگو کروں گا، تو گئے ہو آپ میرے پاس کہ خلیفہ بن جاؤ، پھر بعد میں نہ کہنا میں حقیقی اسلام جاری کروں گا، اور کسی بھی بولنے والے کی بات یا برائی کرنے والے کی ملامت پر کان نہیں دھروں گا۔ کبھی آپ سوچو کہ بعد میں جب میں حقیقت اصلی دین جاری کروں گا تو آ کے لوگ مشورے دیں آپ ایسا نہ ایسا کرو، میں کسی کی نہیں سنوں گا، یا کوئی آ کے برا بھلا کہے مجھے، میں اس پہ بھی فرق نہیں پڑوں، وہ کان نہیں دھروں گا۔ مجمع عام میں تقریر اور اتمام حجت کے بعد جب لوگوں نے بہت زیادہ اصرار کیا تو آپ نے جمعے کے دن 25 ذی الحجہ کیا سا نہیں ہے 35 ہجری کو مجبوراً خلافت قبول کر لی اور لوگوں نے آپ کی بیعت کی۔ امام علیہ السلام منصب فرما روائی پر، منصب فرما روائی نہیں، حکومت کے منصب پر، خلافت کے منصب پر، امام نے ایسے حالات میں حکومت کی باغ ڈور سنبھالی جب اسلامی معاشرہ شگاف اختلاف اور اجتماعی و اقتصادی اختلاف کی بنا پر کہاں تھا؟ تباہی و ہلاکت کے موڑ پر پہنچ چکا تھا، دہانے پر۔ اس وقت آپ نے حکومت سنبھالی تو آپ کے سامنے کتنی چیزیں تھیں، کتنی پریشانیاں تھیں۔ ایک تو خود اسلامی معاشرے میں اتنی کمیاں تھیں، اتنا کچھ بدل چکا تھا، اس کو صحیح کرنا آسان ہے؟ کسی معاشرے کی اتنی جو بالکل دین سے بے دین ہو گئے ہوں، اتنی غلط چیزیں رائج ہو گئی ہوں، اس کو صحیح کرنا آسان ہے؟ اور اوپر سے سامنے سے دشمن بھی،
بھائی ایک تو خود مسلمانوں کے مسائل، اوپر سے اسلام کے جو دشمن ہیں ان سے بھی مقابلے کرنے ہیں، تو کتنی مصیبت ہی تھی مولا کائنات کے سامنے، اور ہر طرح کی دشواریاں اور پیچیدہ مشکلات آپ کے انتظار میں تھیں۔ جن مقاصد کے لیے، جن مقصدوں کے لیے علی علیہ السلام نے حکومت قبول کی تھی، ان مقاصد کو بروئے کار لانے کے لیے، اس کو پریکٹیکل میں لانے کے لیے آپ نے کیا کیا؟ اپنی انقلابی سیاست کو چند مرحلوں میں رائج کیا۔ کیا اس سیاست کے 3 مرحلے تھے۔ سب سے پہلا حقوق کا مرحلہ، آپ نے لوگوں کے حقوق جو جس کا حق تھا وہاں تک پہنچایا، اور جس کو حق سے زیادہ دیا جا رہا تھا وہ کاٹ دیا، وہ کاٹ دیا۔ بھائی وہی لوگ جنہوں نے عثمان کو قتل کیا تھا، مولا کائنات جب خلیفہ بنے تو انہوں نے اسلام حقیقی رائج کیا، تو انہوں نے ہی جنہوں نے قتل کیا تھا وہی قتل عثمان کا بدلہ لینے کے لیے نعرے بلند کرنے لگے کہ بھائی اب یہ بھی۔ پھر مال کا مرحلہ، پھر انتظار کا مرحلہ، انتظام کا مرحلہ۔ اب ہم اختصار کے ساتھ آپ کے سامنے مندرجہ بالا، اوپر جو درج ہے مندرجہ کرو، مندرجہ بالا مراحل کا تجزیہ پیش کر رہے ہیں آپ کو۔ حقوق کا مرحلہ کیا تھا جی؟ حقوق کے مرحلے میں سلسلے میں امام کی اصلاحات، تمام لوگوں کے مساوی حقوق دینے، ٹھیک ہے، تمام لوگوں کے حقوق جو مساوی ہیں انہیں دینے۔ لوگ کیا کر رکھا تھا عثمان نے؟ کیا کیا تھا بھائی؟ وہ یہ شارف صاحب ہے، میرے رشتہ دار ہیں، انہیں بیت المال سے 1000 دینار ملنے چاہیے منتھلی۔ وہ مہدی حسین ہے، چل اس سے میرا کیا تعلق ہے، اس سے تو خاندان سے بھی میرا اچھی نہیں بنتی، اسے 100 روپے ملیں گے، 100 دینار ملیں گے۔ وہ فلاں صاحب اچھا یہ میرے رشتہ دار ہیں، ان کو مثلا 2000 دینار، ایسے کر رکھا تھا۔ جبکہ اسلام بیت المال میں سب کا برابر حق ہے، یہ تھوڑے کہ کیا خاصیت تھی بھائی شارف میرج میں کیا فرق تھا مہدی حسین میں؟ کچھ نہیں، یہ بھی مسلمان یہ بھی مسلمان، ایسا کر رکھا تھا۔ لہذا آپ نے کیا کیا؟ تمام لوگوں کے مساوی حقوق دینے اور بیت المال سے بخشش و عطا کے سلسلے میں امتیاز اور برتری کو لغو اور باطل قرار دینے پر مبنی تھا۔ آپ نے وہ ساری چیزیں باطل کر دی کہ اب یہ سب چیزیں میں باطل کرتا ہوں جو مجھ سے پہلے والوں نے کی ہیں، اب میں جو جس کا حق ہے وہی اصلی حق پہنچاؤں گا، کسی کو الگ سے نہیں، جیسے لو شارف صاحب الگ سے تم اٹھا کے دے دیے۔ آپ نے فرمایا ذلیل اور ستم دیدہ میرے نزدیک باعزت ہیں، جو مظلوم ہے وہ میرے نزدیک باعزت ہیں، یہاں تک کہ میں ان کا حق انہیں واپس دلا دوں، اور طاقتور میرے نزدیک کمزور ہیں، یہاں تک کہ میں مظلوم کا حق ان سے واپس لے لوں۔ میں سب مظلوم کا حق ظالم سے لوں گا اور مظلوم تک پہنچاؤں گا۔ یہ حدیث کی ترجمہ ہے۔ متن کیا ہے حدیث کا؟ الذلیل عندی عزیز حتی اخذ الحق له والقوی عندی ضعیف حتی اخذ الحق منہ۔ یہ تو تھا حق، حقوق کا مرحلہ، کیا آپ نے سب کے جو حق جس کا تھا وہ اس تک پہنچایا۔ اس میں تاریخ لگائی ہے 22/8/2002۔ کیسی تاریخ؟ یہ اسی دن آپ پڑھ چکے ہیں۔ اچھا ٹھیک ہے۔ دوسرا مرحلہ کیا تھا؟ مالی مرحلہ، مال کا مرحلہ۔ وہ کیا تھا؟ اس سلسلے میں امام علیہ السلام نے جو پہلا اقدام کیا، جو پہلا قدم اٹھایا، وہ کیا؟ وہ اس دولت و ثروت کو واپس لینا تھا۔ اس دولت اور ثروت کو آپ نے واپس لیا جو عثمان کی خلافت کے زمانے میں لوگوں کو دے دی گئی تھی، خاص لوگوں کو، مثلا مروان کو اتنا قیمتی چیزیں اور اتنی چیزیں دے دی، یہ فلاں کو گھر بھی دے دیا، فلاں کو یہ بھی بنوا کے دے دیا، نہیں، آپ نے واپس لے لیا۔ امیر المومنین علیہ السلام نے ان اموال، مال کو، ملکیت کو، پانی اور زمین کو، جن کو عثمان نے اپنے رشتہ داروں اور کارندوں کو بخش دیا تھا، وہ بیت المال میں واپس لے آئے، آپ واپس لے لیے بیت المال میں، ٹھیک ہے۔ آئیے، اے لوگو، اس کے بعد اموال کی تقسیم میں جب لے لیا سب واپس، اب مال کی تقسیم میں لوگوں کو اپنی سیاست سے آگاہ کیا کہ میری کیا سیاست رہنے والی ہے، اور فرمایا اے لوگو، میں بھی تم میں سے ایک فرد ہوں، اور سود، فائدہ اور ضیاء، نقصان اور فائدے میں تمہارے ساتھ شریک ہوں۔ میں پیغمبر کی روش، طریقے کی، طور و طریقے کی طرف تمہاری رہنمائی کروں گا، جو پیغمبر کی راہ و روش تھی، جو اسلام کی راہ و روش ہے، میں اس کی رہنمائی کروں گا، اور ان کے قوانین کو تمہارے درمیان جاری کروں گا۔
آگاہ ہو جاؤ کہ ہر قطعہ زمین، ہر زمین کا ٹکڑا، اور بطول کسے کہتے ہیں؟ ملک اور آب و زمین. جیسے اس زمانے میں کیا ہوتا تھا کہ جاؤ شہر رہ کی حکومت میں نے محمد مہدی حسین کو دے دیا، آپ جائیے، میں خلیفہ ہوں، میں نے دے دی، اب شہر رہ تمہارا، اور فلاں پانی تمہارا، فلاں جگہ تمہاری. اپنی مرضی سے رشتہ داروں کو بانٹ دی تھی انہوں نے، تو اسے بطول یا جو بھی کہتے تھے اسے آپ نے واپس لیا. اگر زمین کا ایک ٹکڑا بھی ہے جو عثمان نے دوسروں کو دے دیا ہے، اور وہ ہر وہ مال جو مال خدا سے دیا گیا ہے اس کو بیت المال میں لوٹ جانا چاہیے. بے شک کوئی بھی چیز حق کو ختم نہیں کر سکتی. خدا کی قسم اگر میں دیکھوں گا کہ یہ مال کسی عورت کو جہیز میں دے دیا گیا ہے، یا اس سے، یا مثلا وہ مال جو بیت المال ہے اس سے کسی کی شادی کرا دی گئی، جہیز دے دیا گیا ہے، یا اس مال سے کنیز خریدی گئی ہے، تو میں سب کو واپس پلٹا دوں گا. بے شک عدالت میں وسعت ہے، اور اگر کسی پر عدالت سخت اور دشوار ہے تو ظلم و ستم اس پر اور بھی زیادہ دشوار ہوگا. لہذا آپ نے پہلے ہی واضح کر دیا. اس لیے لوگوں کو اب لگا کہ بھائی ہم تو کچھ اور سوچ کے لائے تھے انہیں حکومت میں، لوگ بنانا چاہا تھا خلیفہ، یہ تو بالکل ہی، اب تو بھائی جو غریب اور ستم دیدہ مظلوم لوگ تھے وہ تو خوش، لیکن جو ان کو مل رہا تھا نا کہ اس کو فلاں شہر مل گیا، اس کو فلاں شہر پورا مل گیا، اب وہ ان کا تو گیا سب. اس لیے آپ کے دشمن بن گئے وہ لوگ. ٹھیک ہے. انتظامی مرحلہ کیا تھا؟ علی علیہ السلام نے انتظام سیاست کو 2 مرحلوں میں عملی جامہ پہنایا، یعنی پریکٹیکل میں لائے. کیا؟ غیر صالح، جو غیر صالح برے لوگ تھے، نیک نہیں تھے، ان حکمرانوں کو معزول کرنا اور ہٹانا. سب سے پہلے آپ نے کیا کیا؟ جو آپ سے پہلے والے خلیفاؤں نے الٹے سیدھے لوگوں کو جگہ جگہ کے شہروں کا والی بنا دیا تھا، حاکم بنا دیا تھا، کہ فلاں کو فلاں جگہ کا، فلاں بصرے کا فلاں جگہ، اور فلاں کو فلاں جگہ. بھی یہ شام کا جو بنا رکھا تھا معاویہ کو کس نے بنایا تھا؟ عثمان نے. سب لوگوں کو آپ نے ہٹایا، لیکن یہ الگ حکومت بنا کے بیٹھ گیا تھا، اس لیے نہیں ہٹا تھا. تو آپ نے انہیں ہٹا دیا. اس سلسلے میں آپ فرماتے ہیں مجھے اس بات سے بہت دکھ ہے کہ اس امت کے بیوقوف اور بدکار لوگ امور کی باغ ڈور اپنے ہاتھوں میں لیے ہوئے ہیں. بدکار، مروان جیسے اور جنے کیسے بدکار بیوقوف لوگوں کو حکومتیں حاصل ہے مسلمانوں کی، دے رکھی تھی انہوں نے. مجھے افسوس ہے، نتیجے میں مال خدا کو اپنے درمیان ایک ہاتھ سے دوسرے ہاتھ میں الٹ پھیر کرتے رہتے ہیں یہ لوگ. اور بھائی جب کہاوت ہے نا، جب دودھ کی رکھوالی پہ بلی کو بٹھاؤ گے تو پی جائے گی وہ. اب جب بدماش، اوباش، ایسے لوگ جب وہاں حکومت دے رکھی تھی تو غریبوں پہ، مظلوموں پہ کچھ پہنچ رہا ہوگا؟ کچھ بھی نہیں. یہ کر رکھا تھا، ظلم کرتے تھے، دبا کے رکھتے تھے پبلک کو، کتنا ان کے ساتھ ناانصافی کرتے تھے. اس لیے آپ نے ہٹا دیا. آپ نے کہا بڑا افسوس ہے، اور خود یہ لوگ حکومت میں بیوقوف اور بدکار لوگ بیٹھے ہیں، اور یہ مال کو اپنے ہاتھ میں ایک ہاتھ سے دوسرے ہاتھ میں پھیرتے رہتے ہیں، اور خدا کے بندوں کو اپنی غلامی کی طرح کھینچے جا رہے ہیں. یہ لوگ نیکوکاروں سے لڑتے ہیں، نیکوں سے، اور فاسقوں کو اپنا ساتھی بناتے ہیں. اس گروہ میں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو شراب پی چکے ہیں، شرابی تک تھے حکومت میں، بتائیے، اور ان پر حد بھی جاری ہو چکی ہے، اور وہ لوگ آج حکومت کر رہے ہیں مسلمانوں کے اوپر. ان میں سے بعض نے اسلام کو قبول ہی نہیں کیا، ڈر کے مارے بس ایسے ہی آ گئے تھے، منافق تھے، جب تک ان کے لیے کوئی عطیہ معین نہ ہو. کچھ لوگ تو ایسے ہیں یہ اسلام نہیں لائے جب تک انہیں کچھ گفٹ نہ ملا، پیسہ نہ ملا کہ لو بھائی لو. جب انہیں کچھ ملا لالچ، تب جا کے اسلام قبول کیا. اور ایسے لوگ آج حکومت میں بیٹھے ہیں تو کیا ہڑدنگ مچائی ہوگی ان لوگوں نے حکومت میں، آپ خود سوچ لو. شہریہ عطیہ، یعنی شہریہ. نمبر 2، صالح اور لائق حکمرانوں کے، یہ تو غیر صالحوں کو ہٹایا، اور جو نیک اور لائق تھے ان کو حکمرانوں کی تعین کی. مثلا آپ نے جناب سلمان فارسی کو فلاں جگہ کا مدائن کا بنایا، فلاں کو فلاں جگہ کا بنایا، فلاں کو فلاں جگہ کا حاکم بنایا، نیک لوگوں کو، اور ان کی مختلف شہروں میں بھیجا آپ نے. عثمان بن حنیف کو بصرے کا حاکم، سہل بن حنیف کو شام کا حاکم، قیس بن زیاد کو مصر کا حاکم بنایا، اور ابو موسیٰ اشعری کو مالک اشتر کے اصرار کی بنا پر اس کے عہدے پر کوفے میں باقی رکھا. لیکن یہ ابو موسیٰ اشعری بعد میں خبیث نکلا. ٹھیک ہے، چلیے ٹائم ہو گیا. وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین.